یہ واقعہ عزیزان گرامی غور سے سماعت فرمائے. جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کی پیروی کرنے والے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، عزیزان گرامی ان کے لیے یہ واقعہ تو پرسکون ہے. جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر تانے کستے ہیں انہیں پھر ان کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے. ایک شخص آیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے غوث پاک، ایک قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا وہ ہمارا مرید تھا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عرض کیا، معلوم نہیں. غوث پاک نے فرمایا، کیا وہ ہمارا کسی مجلس میں اس نے شرکت کی تھی؟ کہا معلوم نہیں. پھر غوث پاک نے فرمایا، کیا وہ ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزرا تھا؟ کہا معلوم نہیں. پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا کہ تمہیں اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مراقبہ کیا. جب مراقبہ کیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتوں نے کہا، ایک مرتبہ اس نے آپ کی زیارت کی تھی، ایک مرتبہ اس نے آپ کی زیارت کی تھی، ایک مرتبہ غوث پاک کی زیارت کی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تعالی کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کیا، اے مولا، اس شخص پر جس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فرشتے سے عذاب دے رہے ہیں، یا مالک اس شخص نے میری ایک مرتبہ زیارت کی تھی، میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے اس کی مغفرت فرما دے. عزیزان گرامی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مبارک ہو میرے مریدو، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر سے عذاب کو ختم کر دیا ہے، عذاب کو ختم کر دیا ہے. عزیزان گرامی جو ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر لے، آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں. اسی طرح عزیزان گرامی کیونکہ لوگ ہوتے ہیں نا بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے. ایک مرتبہ ایران کا خلیفہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اور کیونکہ بعض ہوتے ہیں یہ پیر نہیں ہو سکتا، کوئی کرامت نہیں ہے. بابا کرامت دکھانا یا ظاہر کرنا پیر کے لیے ضروری نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، ان پر تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اپنی کرامت کو ظاہر کریں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت وہ ظاہر کرتے ہیں، ورنہ کامل جو پیر ہوگا وہ اپنی کرامات کو ظاہر کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک بزرگ تھے، اتنے بڑے کامل تھے، لوگ ان کے بعد جوک آنے لگے تعویذات کے لیے، دم درود کے لیے. اب لوگوں سے انہیں پیچھے چھڑوانا تھا، مسجد میں گئے، چپلیں چوری کی، اور اس کے بعد لوگوں نے انہیں مارا پیٹا. لوگوں نے کہا یہ تو چور ہے، ہم اسے پیر سمجھ بیٹھے، لیکن انہوں نے لوگوں سے جان چھڑوانی تھی، کیونکہ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے، ان کی ریاضت کا، عبادت کا وقت انہیں نہیں مل پاتا تھا. انہوں نے یہ عمل کیا. ولی کامل تو اس سے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں خلیفہ آیا. اس نے یہ کہا کہ آپ پیر ہو، آپ ولی ہیں، جو کوئی کرامت دکھائے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جون سی کرامت کا آپ کہیں گے وہ کرامت آپ کو دکھائی جائے گی. اس نے کہا اچھا. پھر اس خلیفہ نے کہا، یہ سیب کا موسم نہیں ہے، آپ میرے کو سیب لا کر دکھائے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا میں ہاتھ کیا اور آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیب اس کو دیا. اس نے کھایا، اس نے جیسے ہی کھایا اس سیب کے اندر کیڑے تھے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دوسرا سیب تھا. آپ نے جو تناول فرمایا اس سیب میں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھیں. خلیفہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جو سیب آپ تناول فرما رہے ہیں
اس کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کا لذیذ پنا کچھ اور ہے، اور جو سیب آپ نے مجھے دیا اس میں تو کیڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے ہاتھ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تیرے ہاتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تیرے ہاتھ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ اگر ان ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام ہوں، تو یہ سیب تیرے لیے باعث نعمت ہوگا، باعث ضرر نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر اس کے سینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوتی، عشق ہوتا، جیسے ہی وہ سیب کھاتا تو اس کے سیب میں بھی خوشبوئیں آتی اور اس کا سیب بھی لذیذ ہوتا۔ عزیز